بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ اس ٹاپک میں ہم قائد اعظم کے ارشادات کے حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں گے کہ قائد اعظم کے خیال میں نظریہ پاکستان کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ پاکستان کے مطابق بر صغیر پاک و ہند کے وہ مسلم اکثریتی علاقے، یعنی بر صغیر پاک و ہند میں ایسے علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں تھے یا زیادہ تھے یا کثرت سے تھے، وہ علاقے کون کون سے تھے؟ پنجاب، بنگال، آسام، سندھ، سرحد اور بلوچستان۔ ان کو ملا کر ایک پاکستان بنا دیا جائے جہاں رہنے والے لوگ اپنے مذہب کے مطابق، اپنی تہذیب، اپنی روایات اور اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق ملک اور حکومت کے نظام کو چلا سکیں، اور اس کے علاوہ اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق دیے جائیں۔ قائد اعظم کے خیال میں نظریہ پاکستان ان کی یہ فکر تھی، پاکستان کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ وہ علاقے جہاں مسلم اکثریت میں ہیں ان علاقوں کو ملا کر اگر ایک الگ وطن بنا دیا جائے جو مسلمانوں کا وطن ہو، جہاں رہ کر مسلمان اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور وہاں جو اقلیتیں ہوں گی، یعنی جو ہندو یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے دوسری قومیں آباد ہوں گی، ان کو بھی برابر کے حقوق دیے جائیں گے۔ ایک اور جگہ پر 1943 میں کراچی میں ہونے والے ایک اجلاس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے مسلمانوں کے ایک ہونے کی، ان کے درمیان مشترک رشتہ اسلام کے ہونے کی بڑی خوبصورت الفاظ میں وضاحت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جست واحد کی طرح ہیں، یعنی وہ کون سا رشتہ ہے جس سے جڑ جانے کے بعد تمام مسلمان ایک جسم کی طرح واحد ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے، یعنی وہ کون سی بنیاد ہے، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملک و قوم کی عمارت کھڑی ہے، اور وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں لنگر سے آپ کے ذہن میں آئی ہوپ کہ وہ والا لنگر آیا ہوگا جو کھانا ہوتا ہے، جو تقسیم کرنا ہوتا ہے، کھانا جو غرباء و مسکاں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو لنگر کہتے ہیں، بلکہ یہ وہ والا لنگر نہیں ہے۔ اس لنگر سے مراد ہے کہ آپ نے کبھی یہ شاید لفظ سنا ہو، لنگر بردار جہاز، کہ وہ کہ جہازوں اور کشتیوں کو دریا یا سمندر کے کنارے پر کھڑا کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک زنجیر لگی ہوتی ہے، اور اس زنجیر کے سرے پر ایک بہت بڑا سا لوہے کا ایرو سا بنا ہوتا ہے جس کو اینکر کہتے ہیں۔ اس کو کسی ایک جگہ پر پھنسا دیا جاتا ہے، کسی چیز کے ساتھ اٹکا دیا جاتا ہے تاکہ وہ کشتی یا جہاز جو ہے وہ سمندر میں تیر کر واپس نہ جا سکے، تو اس کو کنارے پر کھڑا رکھنے کے لیے لنگر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ وہ کون سا لنگر ہے، وہ کون سی ایسی رکاوٹ ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس نے ایک پکڑ مسلم امت کی کشتی کو محفوظ کر دیا ڈوبنے سے، اور وہ کون، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یعنی کتنی خوبصورت الفاظ میں انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک چیز مشترک ہے جس کو پکڑنے سے مسلمان، جس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے سے مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں، ایک ایسی چٹان کی طرح جس پر ایک عمارت کھڑی ہو، اور ایک ایسے لنگر کی طرح ہیں جس سے اس کی کشتی محفوظ، امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہو، اور وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید یا ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور موقع پر علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی کیا وجہ تھی، یعنی پاکستان کے لیے جو مطالبہ تھا اس کی وجہ کیا تھی، مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کی کیا وجہ تھی، تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور متحدہ ہندوستان کو تقسیم کرنے کی ضرورت مسلمانوں کو کیوں محسوس ہوئی۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں خود ہی کہا پھر کہ اس کی وجہ، یعنی تقسیم ہند کی وجہ، نہ تو ہندوؤں کی تنگ نظری ہے اور نہ انگریزوں کی چال، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا۔ یعنی ہمارا مذہب اسلام
جو تھا اس میں ہمارے لیے زندگی کے تمام پہلوؤں کا حل موجود تھا، اور بحیثیت مسلمان اگر ہمیں دنیا میں اپنی حیثیت، اپنی تشخص کو برقرار رکھنا، اپنی پہچان کو برقرار رکھنا تھا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ہمیں ایک ایسا وطن دیا جائے جہاں پر رہ کر ہم اپنے اسلام کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق اور اسلامی طریقے سے حکومت کے نظام کو چلائیں اور اپنی آزادانہ زندگی بسر کریں۔ تو یہ ہم اپنے اسلام کے بنیادی مطالبے کی وجہ سے ملک پاکستان جو تھا اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ ایک اور جگہ پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کچھ ان الفاظ میں کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، یعنی ان کے مطابق ہمیں صرف پاکستان الگ ایک وطن اس لیے نہیں چاہیے تھا کہ ہمیں ایک زمین کا الگ ٹکڑا حاصل کرنا ہے، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ یعنی بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، بار بار ایک ہی بات کہ ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ایک ایسی تجربہ گاہ چاہیے تھی، ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، اسلامی اصولوں کو آزما سکیں۔ کیونکہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نظریہ پاکستان در حقیقت نظریہ اسلام ہے، یعنی نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان دونوں ہم معنی ہیں۔ تو نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ ایک ایسی تجربہ کا حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ اس کے علاوہ وہاں ایسی جگہ پر آپ نے اپنے لیے الگ وطن، جہاں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی بات کی، وہاں آپ نے اقلیتوں کو بھی مکمل تحفظ دینے اور ان کی برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا۔ یعنی انہوں نے یہ فرمایا، واضح طور پر فرما دیا کہ اگر ہم اپنا الگ وطن حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں اس جگہ پر نہ صرف ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق مسلمان آزادانہ زندگی بسر کریں گے، بلکہ اقلیتوں کو بھی برابر کی آزادی حاصل ہوگی، ان کے حقوق کو ہم مکمل طور پر تحفظ دیں گے، ان کو مذہب کی آزادی ہوگی، ان کو ہر چیز کی آزادی ہوگی۔ اور انہوں نے پھر قائد اعظم نے فرمایا کہ یہی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ ہم اکثریت کے ساتھ ساتھ اقلیت کا بھی خیال رکھیں۔ یہ تھا نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ انہوں نے مختلف جگہوں پر نظریہ پاکستان کی واضح طور پر وضاحت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایسی یعنی سرزمین چاہیے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہمیں صرف ایک زمین کا ٹکڑا حاصل نہیں کرنا، بلکہ ہم مسلمانوں کو ان کی تشخص اور ان کی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، اور یہ اسلام کا مطالبہ بھی ہے کہ ہمیں ایک ایسا وطن ملے جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔